نحمدہ ونصلیہ علی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدھ کے دن یہ یا محمد کا انمول وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ شام تک کروڑوں کیا اربوں بھی مانگو تو اللہ رب العزت کی شان کریم آپ کو کروڑوں عطا کرے گی۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آج بدھ والے دن کا اتنا انمول وظیفہ، اتنا خاص پاورفل وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اسے آج بدھ کے دن پڑھ لینا، آپ لوگوں کی ساری پریشانیاں، سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں دولت کی طوفانی برسات ہوگی۔ آج آپ کے نصیب کھل جائیں گے، آپ کا رزق کھل جائے گا، آپ کی بند روزی کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری طور پر اللہ رب العزت آپ لوگوں کو امیر کر دیں گے۔ امیر ہونے کا ایسا انمول وظیفہ تمام بہن اور بھائیوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اسے آج میں جس طرح بتاؤں گا، جس ترتیب کے ساتھ، جس طریقہ کار کے ساتھ بتاؤں گا، اس ترتیب، اس طریقہ کار کے ساتھ پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ لوگ مالدار ہو جاؤ گے۔ آج خزانے لوٹنا چاہتے ہو، آج بے شمار دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل بدھ کے دن پڑھ لینا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو لوگ اسے ایک بار بدھ کے دن پڑھ لیتے ہیں ان کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ نہیں بلکہ سینے کا راز ہے۔ جتنوں کو بھی یہ وظیفہ بتایا ہے ان کی خالی جولیاں دولت سے بڑی ہے۔ راتوں رات کروڑ پتی بن گئے، ارب پتی بن گئے۔ کہاں سے دولت آئی ان کو سمجھ نہیں آئی۔ بس یہ وظیفہ پڑھ لیا بدھ کے دن اور راتوں رات منٹوں کے اندر اندر مالدار ہو گئے۔ کتنوں کے گھر میں فاقے تھے، کھانے کو پیسے نہیں، رزق نہیں، جب یہ وظیفہ پڑھا بے شمار دولت حاصل کر لی۔ کتنوں کے پاس کچھ نہیں، آج بڑی گاڑی، بڑے گھر کے مالک بن گئے، بڑی فیکٹریوں کے مالک بن گئے۔ جتنے بھی بہن بھائیوں کو بتایا ہے ان لوگوں نے میرے بتائے طریقہ کار کے ساتھ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھا، فوری طور پر امیر ہو گئے، مالدار ہو گئے۔ آج یہ وظیفہ آپ لوگ ضرور بدھ کے دن پڑھ لینا۔ آپ لوگ اربوں پتی بننا چاہتے ہو، منٹوں کے اندر کروڑ پتی بننا چاہتے ہو، آپ اپنی تمام حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہو تو یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ اپنی دل کی خواہش اور دل کی مرادوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، آپ اپنی جسمانی، اندرونی، بیرونی دنیا کی چھوٹی سے لے کر جتنی بھی بڑی بیماریاں ہیں تمام بیماریوں سے خاتمہ چاہتے ہو، آپ صحت مند ہونا چاہتے ہو تو یہ خاص وظیفہ آج بدھ والے دن پڑھ لینا۔ ایسا قرآنی وظیفہ، ایسا معجزاتی وظیفہ، بس ایک بار یہ اپنی زندگی میں وظیفہ پڑھ لینا، پھر اللہ پاک ایسا معجزہ کریں گے، ایسے کرشمے کریں گے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کی بگڑی ہوئی تقدیر ایسے چمکے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کے گھر میں سے رزق اور دولت کے دروازے کے تالے کھل جائیں گے۔ ایسا خاص وظیفہ ہے، آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی پھر بھی دولت ختم نہیں ہوگی، دولت آنا نہیں رکے گی، دولت رکھنے کی جگہ ختم ہو جائے گی۔ یہ خاص وظیفہ آج اپنی زندگی بدلنے کے لیے پڑھ لینا۔ اس کو پڑھتے ہی آپ کی اولاد کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوگی۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، دولت کو لے کے، پیسوں کو لے کے، رزق کو لے کے، تو یہ خاص وظیفہ آج پڑھ لینا، پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو امیر کر دیں گے۔ جو چیز آج آپ کو چاہیے اس وظیفے کے بعد ضرور ملے گی۔ اس کو پڑھتے ہی آپ کی مالی حالات بہتر سے بہترین ہو جائیں گے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، سالوں سال گھر میں دولت اور رزق کی تنگی رہی، سالوں سال گھر میں دولت اور رزق کو لے کے جھگڑے رہے، دولت اور رزق میں تنگی رہی، تو یہ خاص وظیفہ آج بدھ والے دن پڑھ کے اپنی قسمت آزما لینا، اپنے نصیب بدل لینا، اپنی بگڑی ہوئی تقدیر سنوار لینا۔ ایسا خاص عمل ہے، اس کو ایک بار پڑھنے سے آپ کی تمام مرادیں پوری ہو جائے گی، تمام دل کی خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ غیب سے دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو آج بدھ کی قسم خاص تسبیح میرے بتائے طریقہ کار سے پڑھ لینا۔ ایسا خاص وظیفہ آج آپ کو بتا رہا ہوں، وینسڈے یعنی بدھ والے دن
چلتے پھرتے کسی بھی وقت یہ عمل پڑھ لینا۔ اگر آپ نے آج بدھ والے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو خدا کی قسم آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، دولت ختم نہیں ہوگی۔ امیر ہونے کا ایسا خاص وظیفہ آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ دل کا راز ہے، یہ راز دل کا راز آج جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تسبیح عرش اعظم پہ لکھی ہوئی تسبیح جو آج میں بتا رہا ہوں، اسے آج بدھ والے دن چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ آج اگر رزق حاصل کرنا چاہتے ہو، دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا، آپ کی ہر ایک حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کی ایک حاجت ہو، 10 حاجتیں ہوں یا 100 حاجتیں ہوں یا جتنی بھی حاجت ہوگی، انشاءاللہ اس عمل کے بعد ہر ایک حاجات پوری ہو جائے گی۔ آپ کی دلی مرادیں اور دلی خواہشیں، ہر ایک دلی مرادیں اور خواہشیں پوری ہوگی۔ بے شمار دولت و رزق حاصل کرنے کا خاص وظیفہ، اگر آپ کو جسمانی یا اندرونی بیرونی دنیا کی چھوٹی سے لے کر چاہے جتنی بڑی بیماری ہے، اس عمل کے بعد آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اگر آپ کو بے اولاد دیے اس عمل کے بعد پیاری سی نصیبوں والی اولاد سے عطا کرے گا۔ آپ کی بیٹیوں کی یا بہنوں کی رشتوں میں یا شادیوں میں رکاوٹیں ہیں تو اس عمل کے بعد اللہ پاک اچھے سے گھر میں رشتہ اور شادی کرا دیں گے۔ آپ کا کوئی سا بھی مقصد دنیا کا چھوٹے سے لے کر چاہے جتنا بڑا مقصد ہو، اس عمل کے بعد انشاءاللہ ہر ایک مقصد آپ کا پورا ہوگا، ہر ایک مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ میری تمام بہنوں اور بھائیوں، آج اگر گھر بنگلہ پیسہ دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک بننا چاہتے ہو، کئی زمینوں کے مالک بننا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ آج آپ لازمی پڑھنا، کیونکہ اس عمل کو پڑھتے ہی آج اللہ پاک آپ کو کروڑ پتی نہیں ارب پتی بنا دیں گے۔ اگر روڈ پہ بیٹھا بھکاری یا فقیر بھی یہ عمل پڑھے گا تو وہ آج اس عمل کے بعد بادشاہ بن جائے گا، امیر ہو جائے گا۔ امیر ہونا چاہتے ہو، چند منٹوں کے اندر اندر اللہ پاک کی غیب سے دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ پاک کے معجزات دیکھنا چاہتے ہو، دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنی آنکھوں سے دولت دیکھنا چاہتے ہو، دولت کا نظارہ کرنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ لازمی آج کے دن، آج بدھ والے دن پڑھ لینا۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی بھی دولت اور حاجتوں سے محروم نہیں ہوا، کبھی بھی رزق سے محروم نہیں ہوا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی سارے جہاں کی دولت اور رزق آپ کو مل جائے گا، آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، دولت ختم نہیں ہوگی، دولت آنا نہیں رکے گی، دولت ختم نہیں ہوگی۔ آپ کی الماری میں، آپ کے گھر میں ہر جگہ دولت ہی دولت ہوگی۔ آج اگر آپ کی کوئی بھی مراد یا دل کی خواہش ہے وہ بھی اس عمل کے بعد ضرور پوری ہو جائے گی۔ بدھ کے دن چلتے پھرتے جہاں کہیں بھی ہو، بس یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج بدھ والے دن آپ نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، آپ لوگ چاہیں تو نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، آپ پیارے بھائی اور پیاری بہن نماز عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو نماز مغرب کے بعد بھی پڑھ لیجئے، اگر آپ لوگ چاہیں تو نماز عشاء کے بعد پڑھ لیجئے، کسی بھی نماز کے بعد آج بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ تہجد کی نماز کے بعد بھی یہ عمل پڑھ سکتے ہو، کسی بھی نماز کے بعد میرے بھائی مسجد میں نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، میرے بھائی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد گھر آ کر یا اپنے کاموں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اکثر بھائی اپنی دکانوں پر یا آفسوں پر ہوتے ہیں تو وہ وہاں بھی باوضو ہو کر یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ میرے تمام بھائیوں اور بہنوں، اکثر بھائی بہن گھر کے یا باہر کے کاموں سے لیٹ فارغ ہوتے ہیں تو وہ گھر لیٹ آتے ہیں تو وہ رات میں بھی یہ عمل کھانا کھانے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ناشتے کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا ناشتے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی وقت آپ لوگ صبح 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 کسی بھی وقت یہ عمل پڑھ لینا۔ چلتے پھرتے جہاں کہیں بھی ہو یہ عمل پڑھ کے اللہ پاک کا معجزہ دیکھ لینا۔ دنیا کے جس بھی ملک میں ہو، جس بھی کنٹری میں ہو، بس آج بدھ والے دن یہ عمل پڑھ لینا۔ پاکستان میں ہو یا نیپال میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو،
انڈیا میں ہو، سری لنکا میں ہو، جاپان میں ہو، امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، لندن میں ہو، دنیا کے جس بھی ملک میں ہو، بس یہ عمل آج کے دن پڑھ لینا، آپ کو اللہ پاک ایسا دولت عطا کریں گے کہ آپ کی دولت کا نظارہ پورا محلہ کرے گا۔ میرے تمام پیارے پیاری بھائیوں اور پیاری پیاری بہنوں، آپ لوگوں کے اوپر، چاہے آپ کے دوست باپ یا آپ کے پڑوسی یا آپ کے رشتہ دار آپ کی فقیری غریبی کا مذاق اڑاتے تھے، کل تک جو لوگ آپ کی غریبی کے اوپر ہنستے تھے، وہ تمام لوگ آج آپ کی امیری دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، آپ کی امیری دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور سوچیں گے کل تک اس کے پاس کھانے پینے کو 1 روپیہ نہیں، آج یہ کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں کیسے گھوم رہا ہے، آج اس کے پاس بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی گاڑیاں کیسے آ گئی، بڑی بڑی زمینوں کا مالک کیسے بن گیا، بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک کیسے بن گیا۔ پوری دنیا آپ کی امیری کا راز جاننے کے لیے بےتاب ہو رہی ہوں گی۔ یہ عمل کوئی 1، 10، 15، 100 جانوں نے نہیں پڑھا، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں یہ عمل آج تک لوگ پڑھتے ہیں اور دولت مند ہو جاتے ہیں، امیر ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر یہ عمل سے کچھ نہیں ملے گا تو ایک بار اپنی زندگی میں یہ وظیفہ پڑھ کے آزما لینا، یہ خاص تسبیح پڑھ کے اپنی آنکھوں سے اللہ پاک کے معجزہ دیکھ لینا۔ جو بندہ یا بندی اللہ پاک کی ذات کے اوپر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑھے گا، اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، منٹوں کے اندر اندر اللہ پاک گیٹ سے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ امیر ہو جاؤ گے، کروڑ پتی بن جاؤ گے، ارب پتی بن جاؤ گے، ہر چیز آپ کی مرضی سے ہوگی۔ آپ لوگ اس عمل کو اپنی زندگی میں صرف اور صرف ایک بار پڑھنا، ایک بار اپنی زندگی میں پڑھ لینا، پھر انشاءاللہ وہ معجزہ اللہ پاک کریں گے، ایسے کرشمے کریں گے کہ آپ خود دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے۔ آپ لوگوں کے نصیب ایسے بدلیں گے، آپ کی تقدیر ایسے سنورے گی، آپ کی زندگی ایسی چمکے گی کہ منٹوں کے اندر اندر مالا مال ہو جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے، دولت مند ہو جاؤ گے۔ میری تمام بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگوں کو بتا دوں، اکثر بہن بھائیوں کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے۔ تو آپ لوگوں نے غلطی سے یہ غلطی نہیں کرنی، نہیں تو آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے شروع سے آخر تک وظیفہ لازمی پڑھنا ہوگا۔ اکثر بہن بھائی بچوں یا بڑوں کے شور شرابے میں بیٹھ جاتے ہیں، جس وجہ سے ان کا دھیان وہاں جاتا ہے، پھر ان سے کوانٹٹی کم زیادہ ہو جاتی ہے اور وظیفے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے ان کا دھیان وظیفے کی طرف نہیں رہتا، وظیفہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کوانٹٹی کم زیادہ ہو جاتی ہے، پھر ان کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا، پھر وہ مجھے شکایت کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ غلطی نہیں کرنی، آپ نے تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جہاں کسی بھی بچے یا بڑے کا شور شرابہ نہ ہو اور آپ وظیفہ آسانی سے پڑھ سکے۔ اس جگہ پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے پاک صاف کپڑے پہن کر یہ عمل پڑھنا ہے۔ اب جو چیزیں میں وظیفے کی بتا رہا ہوں، آپ لوگ چاہیں تو پین کاغذ پہ لکھتے رہیے، نہیں تو جب آپ وظیفہ کرنے لگیں تو میری ویڈیو لگائیں اور سنتے ہوئے وظیفہ کر سکتے ہیں، میری ویڈیو سنتے ہوئے وظیفہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں، کوئی بھی مسئلے کی بات نہیں۔ آپ نے پاک صاف نئے کپڑے پہننے ہیں اور اچھی طریقے کے ساتھ وضو کر لینا ہے، صبح کے 4 ہو یا رات کے 1، کسی بھی ٹائم بس یہ عمل میرے بتائے کار طریقے کار سے پڑھ لینا۔ آپ لوگوں نے پاک صاف کپڑے پہننے کے بعد صحیح طریقے کے ساتھ وضو کر لیا۔ اب آپ نے تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر اگر جائے نماز ہو تو بچھا لیجئے، نہ ہو تو اس میں کوئی ضروری نہیں، کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں۔ اب آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ایک مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، صرف اور صرف 1 ٹائم۔ ایک بار بولنا ہو تو 2 نہ ہو، بالکل ایک تو ایک ہی بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، اس کے بغیر وظیفہ شروع نہیں ہوگا۔ اب آپ نے اسے ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں،
آپ تمام لوگوں نے اب پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ میں جس طرح پڑھوں گا، جس طریقہ کار کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ، اس طریقہ کار، اس ترتیب کے ساتھ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں آپ تمام لوگوں نے پڑھنا ہے۔ ہر چیز میں وظیفے کی آج آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، صحیح طریقہ کار، صحیح ترتیب بتاؤں گا۔ میرے بتائے کار، طریقہ کار اور ترتیب کے ساتھ آپ نے ہر چیز پڑھنی ہے۔ میں ہر ایک چیز آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آج وظیفہ کرنے میں آپ کو کوئی بھی پریشانی اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب پہلا کلمہ آپ تمام لوگوں نے اس طرح پڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح دوسری مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے اسی طرح تیسری مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام بہن اور بھائیوں نے پہلا کلمہ صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 times یعنی 3 times، 3 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اب 3 مرتبہ پہلا کلمہ تمام پیاری بہنیں اور پیارے بھائیوں نے پڑھنے کے بعد سب سے پہلی مرتبہ اور ایک بار 1 time سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 1 time یعنی ایک بار سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک بار 1 time آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن کی لاڈلی سورت ہے۔ اگر آپ اسے چلتے پھرتے پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ ڈھیر و فضیلتیں اور برکتیں شمار ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلی مرتبہ ایک ہی بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ 1 time آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جو خاص وظیفہ میں پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں کو بتاؤں گا، اسے آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہو۔ آپ لوگ چاہیں تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ جس چیز پر میری پیاری بہنیں اور پیارے بھائیوں کے لیے آسان رہے اس پر آپ نے یا محمد 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 جس طرح میں پڑھا ہوں اس طرح، اس ترتیب، اس طریقہ کار کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا محمد 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 یا محمد
یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد۔ محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ نے یا محمد کی تسبیح صرف 33 مرتبہ پڑھنی ہے، 33 ٹائمز یعنی 33 مرتبہ یا محمد کی تسبیح تمام پیاری بہنوں نے اور پیارے بھائیوں نے پڑھنی ہے۔ اب 33 ٹائمز یعنی 33 مرتبہ یا محمد کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے صرف ایک مرتبہ 1 ٹائم سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ 1 ٹائم تمام بہن اور بھائیوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جو خاص وظیفہ ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اسے آپ لوگ چاہیں تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے بھائی اور پیاری بہنیں چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ جس چیز پر آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے یا عزیزو 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 کی تسبیح جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، جس ترتیب جس طریقہ کار کے ساتھ میں پڑھوں گا، اسی ترتیب اس طریقہ کار کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا عزیزو 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 یا عزیزو۔ محترم بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے یا عزیزو کی تسبیح 33 بار پڑھنی ہے، 33 ٹائمز یعنی 33 مرتبہ یا عزیزو کی تسبیح تمام بہن اور بھائیوں نے پڑھنی ہے۔ اب 33 مرتبہ یا عزیزو کی تسبیح آپ نے پڑھنے کے بعد دوبارہ سے ایک مرتبہ 1 ٹائم سورہ کوثر پڑھ لیجئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ 1 ٹائم آپ نے سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جو خاص وظیفہ میں اب آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اسے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تسبیح کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ جس چیز پر آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے یا مسبب الاسباب 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 یا مسبب الاسباب۔ آپ نے یا مسبب الاسباب جس طرح میں پڑھا ہوں، جس ترتیب جس طریقہ کار کے ساتھ میں پڑھا ہوں، بالکل اسی ترتیب اس طریقہ کار کے ساتھ آپ پیاری بہنوں نے اور پیارے بھائیوں نے پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 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 یا مسبب الاسباب
یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یا مسبب الاسباب آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 ٹائمز آپ نے 21 ٹائمز یعنی 21 مرتبہ یا مسبب الاسباب کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اب یا مسبب الاسباب 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ 1 ٹائم سورہ کوثر پڑھنی ہے، ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ 1 ٹائم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ 3 ٹائمز یعنی 3 بار آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد جس جگہ بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھا اس جگہ بیٹھ کر کسی سے بھی بات نہ کرنا، کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے۔ آپ نے بس 2 منٹ توجہ دے دے۔ آپ کی ایک حاجت ہو یا 10 حاجتیں ہوں یا جتنی بھی حاجات ہو، اور ایک حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ساری حاجات پوری کر دے گا۔ اب آپ نے اپنی دلی مرادیں، دل کی خواہشوں کے لیے دعا کرنی ہے، اور ایک دل کی مراد، دل کی خواہش کے لیے دعا کرنا، اللہ پاک ساری دل کی مراد، دل کی خواہش پوری کر دے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو جسمانی، اندرونی، بیرونی، دنیا کی چھوٹی سے لے کر جتنی بھی بڑی بیماری ہے، اس وظیفے کے بعد آپ نے ساری بیماری کے خاتمے کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ساری بیماریاں ختم کر دے گا اور آپ کو صحت شفا عطا کرے گا۔ میرے تمام بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ کو بے اولادی ہے، اس وظیفے کے بعد اولاد کے لیے دعا کرنا، اللہ پاک پیاری سی نصیبوں والی اولاد عطا کرے گا۔ آپ کی بیٹیوں کی، بہنوں کی، یا آپ کے اپنے رشتوں میں یا شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، اس وظیفے کے بعد آپ نے اپنی بہنوں کی، اپنے بیٹیوں کی، اپنے رشتے اور شادی کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک اچھے سے گھر میں رشتہ شادی کرا دے گا۔ آپ کا کوئی سا بھی مقصد ہو، دنیا کا چھوٹے سے لے کر جتنے بھی بڑا مقصد ہو یا جتنے بھی مقصد ہو، اور ایک مقصد کے لیے دعا کرنا، اللہ پاک سارے مقصد پورے کر دے گا اور ایک مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ آج اس وظیفے کے بعد جتنی دولت مانگ سکتے ہو اللہ رب العزت سے مانگ لینا، اللہ پاک ضرور آپ کو جتنی دولت مانگو گے اس سے زیادہ عطا کریں گے، اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ ملے گی۔ کروڑوں مانگو گے اللہ پاک اربوں دیں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، بڑی گاڑی، بڑے گھر، پیسہ، دولت، رزق کے لیے دعا کرنا، انشاءاللہ آپ کو بے شمار رزق اور دولت اس وظیفے کے بعد ملے گی۔ آپ تمام بہن اور بھائیوں کو بتا دوں، اس وظیفے کی اجازت تو عام ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے لائک کر دیں، جہاں تک ہو سکتا ہے جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں، کمنٹ میں اپنا پیارا سا نام بھی ضرور لکھیں۔